السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں نے میری گزشتہ چند روز پہلے لوڈ ہوئی ویڈیو سماعت فرمائی اور اس کے بعد میں اس میں جو ہجرت کے حوالے سے گفتگو کی گئی تھی، گفتگو کے دوران میں نے ISIS یا دولت اسلامیہ یا داعش کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی تھیں، جن پر سوال آیا ہے کہ داعش یا ISIS یا دولت اسلامیہ کی وضاحت ہونی چاہیے۔ تو میرے خیال میں آیا کہ چونکہ موضوع بڑا رنگین ہے، اس موضوع پر بولنا آسان نہیں ہے، لیکن چونکہ رہبری اور رہنمائی کے لیے اور سچائی کے متلاشی اور حق کے متلاشی اشخاص کے لیے اس کی وضاحت انتہائی ضروری ہے، اس لیے میں نے بغیر پس و پیش کے چند منٹ کی اور آڈیو ویڈیو لوڈ کرنے کا قصد کیا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھائیو اور دوستو، سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے یہ حقیقت بیان کروں کہ جہاد کیا ہے۔ جہاد امن کا ایک وہ راستہ ہے جس کے نام سے کچھ لوگوں کے پیٹ میں مروڑ پڑتی ہے، لیکن اگر سچائی دیکھی جائے تو جہاد واقعتاً جیسا میں نے کہا ہے کہ امن کا راستہ ہے، وہ دنیا کے اندر امن لانے کا ایک واحد راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ جب دنیا کے اندر کرائمز پیدا ہو جائیں، پھوڑے پیدا ہو جائیں، پھنسیاں پیدا ہو جائیں، برائیاں پیدا ہو جائیں، ان کے علاج کے لیے جس نشتر کو استعمال کیا جاتا ہے اسی کو جہاد کہتے ہیں۔ سب سے پہلے میں عرض کرتا چلوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کے اندر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم پر ہر طرح کے احکام لوگوں کو اور صحابہ کو سنایا کرتے تھے۔ آپ پر کوئی جہاد فرض نہیں تھا، لیکن مدینہ میں جانے کے بعد میں جب اسلام کو یہ قوت حاصل ہوئی کہ اب چونکہ ستایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، ناطقہ بند کیا جا رہا ہے اور ہر طرح سے پریشانیوں کا عالم ہے، تو اب ذرا تھوڑا سا علاج بھی ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس کو دیکھ کر علاج کی صورت کے لیے غزوہ بدر ہوا اور اس کے بعد میں غزوات ہوتے گئے۔ یہ ایک مجبوری تھی، ورنہ سچی بات یہ ہے کہ اسلام کا جو ابتدائی تعارف مکہ سے ہوا ہے، اسلام کا وہی تعارف ہے کہ اسلام مظلومیت کے عالم میں، پریشانیوں کے عالم میں دب کر اور فقیری اور غرابت کے عالم میں جو پھیلا ہے اور جو پھیل رہا ہے اور جو پھیلے گا، وہی اصل اسلام کی شبیہ ہے۔ ہم سب کو اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جہاد کیسے کیا جاتا ہے؟ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سب سے پہلے یہ صورت ہوا کرتی تھی کہ اسلام کی دعوت پیش کرو، اگر کوئی شخص اسلام قبول کرے تو وہ ہمارا بھائی ہے،
اگر اسلام قبول نہ کرے تب بھی وہ ظالم نہیں ہے، اس کو بھائی ہی کہا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ شرطیں ہیں۔ اگر وہ ہماری بات کو قبول نہیں کرتا، ایمان قبول نہیں کرتا، لیکن ہمارے ساتھ صلح و آشتی کے ساتھ، امن کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہے، تو ہم پھر بھی اس کے ساتھ جہاد روا نہیں رکھیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص اسلامی حکومت کے ساتھ ٹکرا کر اور اسلامی نظام کے ساتھ ٹکرا کر لڑائی ہی چاہتا ہے، تو پھر آخر کار تیسری صورت میں اس سے لڑائی کی جائے گی، اسی کا نام جہاد ہے۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات سے گزارش کروں کہ دولت اسلامیہ یا داعش یا ISIS کا جو وتیرہ تھا، وہ وتیرہ سچی بات بتائیں کہ ابتداءً ہی اسلام کے خلاف تھا، اسلام کے طرز پہ نہیں تھا، وہ لڑائی ہی اسلامی طرز سے نہیں لڑی گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ چند دنوں برساتی مینڈکوں کی طرح سے ابھرے اور پھر اس کے بعد میں دفن ہو گئے، بلکہ ان کے ابھرنے کی وجہ سے اسلام کی غلط تشریحات اور غلط شبیہ پیش کی گئی جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی، اور جس کی وجہ سے اسلامیان کو، علماء کو، مدارس کو اور دین کے کام کرنے والوں کو بہت ساری دقتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم داعش کی حقیقت کو سمجھیں، ہم ISIS کی حقیقت کو سمجھیں کہ جن کی وجہ سے اسلام کی شبیہ اور اسلام کی غلط تشریحات ہوئیں اور اسلام کو غلط ٹھہرایا گیا۔ وہ ایک ایسا طبقہ تھا جو طبقہ عراق و شام وغیرہ ملکوں سے اور دیگر اور ممالک سے بھی کچھ لوگ ان کے اندر جمع ہو گئے تھے، اور ان لوگوں نے کچھ اس طرح کے کارن کیے، کچھ اس طرح کے کام کیے جن کی وجہ سے اسلام کی غلط تشریحات ہوئیں۔ اسی لیے میں نے اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر داعش کی ہجرت کو غیر اسلامی قرار دینے کے الفاظ کہے ہیں، اور میں ان پر قائم ہوں۔ میں آئندہ بھی سارے ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ان موضوعات پر ہم سب کو اصلی اور صحیح تشریحات کو سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ صحیح تشریحات ہم سامنے نہیں لا سکے تو کل خدا نخواستہ ملت اسلامیہ کا شیرازہ بکھر جائے گا اور وہ غلط تشریحات کو ہی لے لے گا، اس لیے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ شکریہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔